یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بصرہ کے قریب ایک بستی آباد تھی جہاں کی گلیوں میں ایک اندھا درویش برسوں سے بیٹھا کرتا تھا۔ دھوپ ہو یا بارش، سردی ہو یا گرمی، وہ گلیوں میں بیٹھا رہتا اور آنے جانے والوں سے بھیک مانگتا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی نہ تھی مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے اس کے الفاظ دل پر اثر کرتے ہوں۔ اس اندھے درویش کے بارے میں کئی باتیں مشہور تھیں۔ کچھ کہتے کہ وہ بہت بڑا تاجر تھا، کچھ کہتے کہ وہ خلیفہ کا درباری تھا جس پر ظلم ہوا۔ لوگ اسے پاگل یا جھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے، مگر وہ اندھا کبھی کچھ نہ کہتا، وہ ہمیشہ خاموش رہتا اور صرف مسکرا دیتا، جیسے سب کچھ جان کر بھی خاموشی میں سکون ڈھونڈ رہا ہو۔ اسی شہر میں عمار نامی ایک آدمی رہتا تھا جو انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ گھر کے نام پر اس کی ایک جھون پڑی تھی۔ اس کا باپ بچپن ہی میں وفات پا گیا تھا، جبکہ ماں بیمار رہتی اور دن رات بستر پر پڑی رہتی۔ عمار ہی گھر کا واحد سہارا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا، جو پیسے ملتے ان سے کھانا خریدتا اور ماں کے لیے دوا لے جاتا، مگر جب کبھی اسے کام نہ ملتا تو وہ دن فاقے میں گزر جاتا۔ کئی دنوں سے عمار کو کھانا نہ ملا۔ ماں کے لیے تو وہ قرض لے کر کھانا لے آتا، مگر خود بھوکا رہتا۔ ایک دن جب عمار بھوکا پیاسا دربدر کام کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا تو وہ اس اندھے درویش کے پاس سے گزرا۔ بوڑھے درویش نے جیسے اس کی حالت کو محسوس کیا اور آواز دی، اے لڑکے، رک جا۔ عمار نے پلٹ کر دیکھا۔ بوڑھے کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کی آواز میں ایسی محبت تھی کہ عمار خود بخود اس کے قریب چلا آیا۔ درویش نے کہا، بیٹھ جا میرے پاس۔ عمار بولا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بوڑھا مسکرا کر کہنے لگا، میں تجھ سے مانگ نہیں رہا، تجھے کچھ دے رہا ہوں۔ اس نے اپنے کپڑے کے اندر سے ایک سوکھی روٹی نکالی اور عمار کی طرف بڑھا دی۔ عمار حیران ہوا۔ اس نے روٹی لی اور سوچنے لگا کہ یہ اندھا درویش جو خود دن بھر بھیک مانگتا ہے، اس کے پاس میرے لیے روٹی کیسے ہے اور اسے کیسے پتہ چلا کہ میں بھوکا ہوں؟ عمار نے حیرت سے پوچھا، بابا جی، آپ آنکھوں سے اندھے ہیں مگر میری حالت کیسے پہچان لی؟ بوڑھا بولا، بیٹا، تیرے قدموں کی آواز مجھے سب کچھ بتا رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے ایسے قدم کسی کے نہیں سنے۔ میں تم جیسے ہی کسی شخص کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ درویش خاموش ہو گیا اور آہستہ سے بولا، میرے ساتھ چل، میں تجھے کہیں لے جانا چاہتا ہوں، مگر یاد رکھ، اس سفر میں تیرا امتحان ہے۔ عمار کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، مگر دل نے کہا کہ اس کے ساتھ چلا جا، شاید یہ بوڑھا اس کی کوئی مدد کر دے۔ وہ دونوں بغداد کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک سنسان جگہ پہنچے جہاں پرانے اور بوسیدہ مکان کھڑے تھے۔ درویش نے ایک دیوار کے قریب جا کر لکڑی سے مخصوص انداز میں ضربیں لگائیں، پھر ایک اینٹ ہٹا کر ایک پرانا صندوق نکالا جس پر جنگ اور گرد جمی تھی۔ اس نے صندوق کھولا تو اندر ایک پرانا نقشہ تھا۔ بوڑھا بولا، یہ خزانے کا نقشہ ہے۔ عمار حیرت میں ڈوبا پوچھنے لگا، مگر آپ نے یہ کسی کو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بوڑھا بولا، کیونکہ سب لوگ مجھ پر ہنستے تھے اور مجھے جھوٹا کہتے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ ایک دن کوئی ایسا آئے گا جس کے دل میں نہ لالچ ہو نہ فریب، اور وہ تو ہے۔ یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ان کے سفر میں خطرات آتے ہیں۔ ایک اجنبی دشمن ان کا پیچھا کرتا ہے، مگر عمار اپنی بہادری سے اس کو بھگا دیتا ہے۔ پھر وہ خزانے تک پہنچتے ہیں جہاں صندوق کے اندر سونے کی اشرفیاں، قیمتی پتھر اور ایک خاص مہر تھی جو کبھی خلیفہ کے پاس تھی۔ آخر کار بوڑھا درویش کہتا ہے، بیٹا، اصل خزانہ یہ سونا یا جواہرات نہیں، بلکہ امانت، سچائی اور نیک نیتی ہے۔ یہ سب تیرے حوالے ہیں، انہیں اپنی ماں اور غریبوں کے کام میں لانا۔ عمار نے ویسا ہی کیا۔ اس نے اپنی ماں کا علاج کروایا، جھونپڑی کی جگہ گھر بنایا، غریبوں کی مدد کی اور اس بوڑھے درویش کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل خزانہ دولت نہیں بلکہ امانت، سچائی اور دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنا ہے۔ جب انسان اپنی عقل اور دولت کو دوسروں کے فائدے میں استعمال کرے تو وہی حقیقی کامیاب ہے اور لوگوں کے دلوں میں روشنی چھوڑ جاتا ہے۔